بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہمارا پروگرام موضوعات قرآن جاری و ساری ہے اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے یقین۔ یقین کے حوالے سے قرآن مجید میں 20 آیات آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو یقین کی دولت سے مالا مال ہے۔ قرآن مجید کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف فرمائی ہے اور آخر میں فرمایا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ آخرت پر، اس کے وقوع پذیر ہونے پر مومنوں کو پختہ یقین ہے۔ یقین سے کیا مراد ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی لغت کے بہت بڑے ماہر ہیں علامہ ابن منظور افریقی، ان کی کتاب ہے لسان العرب۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یقین سے مراد علم کا آ جانا اور شک کا دور ہو جانا اور بات کی تحقیق ہو جانا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یقین کا رتبہ اور اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے ایمان کے اندر یقین کا مقام ایسے ہے جیسے جسم کے اندر روح کا مقام ہوتا ہے، اور جیسے جیسے یقین پختہ ہوتا جاتا ہے اہل معرفت اپنے درجات میں بھی بلند ہوتے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخیوں کے بارے میں فرمائیں گے قیامت کے دن کہ وہ یقین کی دولت سے محروم تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ کہ جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم یوں کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے تھے اور یقین ہم کو نہیں تھا۔ یقین کا ناظرین جو منطقی نتیجہ ہے وہ توکل کی شکل میں نکلتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم اپنی مشہور کتاب مدارج السالکین اس میں لکھتے ہیں کہ یقین کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے علم الیقین ہے، پھر عین الیقین ہے اور پھر حق الیقین ہے۔ عین الیقین کے بارے میں سورہ تکاثر میں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ کہ ہرگز نہیں، اگر تم جان جاؤ علم الیقین کے ساتھ تو یقیناً تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ تو علم الیقین کیا ہے؟ علم الیقین اللہ کے احکام کا علم ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کا علم، جن چیزوں سے روکا ہے اس کا علم، اللہ کے دین کا علم، وہ علم جسے ہم عقائد کا علم کہتے ہیں، غیبیات کا علم کہتے ہیں، جیسے جنت کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، جہنم کے حوالے سے، پل صراط کے حوالے سے، میزان کے حوالے سے، حوض کوثر کے حوالے سے، یا پورا آخرت کا جو تصور ہے کہ حساب کتاب ہوگا اس کے حوالے سے ہمارا جو علم ہے اسے ہم علم الیقین کہہ سکتے ہیں۔ تو عین الیقین کیا ہے؟ اسی سورہ میں، سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ کہ تم بالکل یقین کی آنکھ کے ساتھ اس کو دیکھو گے، یعنی جہنم کو۔ تو عین الیقین جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ وہ علم ہے جو مشاہدے کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور اس علم کے بعد آپ کو کسی دلیل کی ضرورت پیش نہیں آتی۔
آپ یعنی جب مشاہدہ کر لیتے ہیں تو آپ مان جاتے ہیں اور آپ کے علم میں پختگی آ جاتی ہے، اس کو عین الیقین کہا گیا ہے، اور پھر آپ کسی دلیل کی طلب نہیں کرتے، آپ کو ضرورت نہیں پیش آتی دلیل مانگنے کی۔ تیسرا جو درجہ ہے یا مرحلہ ہے یقین کا، وہ ہے حق الیقین۔ سورہ واقعہ میں ہم پڑھتے ہیں ان ھذا لہو حق الیقین، کہ یہ سب کچھ قطعی طور پر حق ہے۔ یہ جو مقام ہے حق الیقین کا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ انبیاء کا مقام ہے، یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوا، تو یہ حق الیقین ہے، یقین کا آخری مرحلہ ہے۔ ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن موت کے بعد ہمارے لیے بھی یہ درجہ آئے گا۔ جب ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ حق الیقین کا درجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت میں داخل فرمائے۔ علماء نے یقین کے ان 3 درجوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک شخص ہے کہ جس کی سچائی کے حوالے سے آپ کو کوئی شک نہیں ہے، ایک ایماندار آدمی ہے، سچا آدمی ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ میرے پاس شہد ہے، پھر وہ آپ کو وہ شہد نکال کر دکھاتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس شہد میں سے تھوڑا سا لیتے ہیں اور اس کو چکھتے ہیں یا کھاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو پہلی بات اس نے کی کہ میرے پاس شہد ہے، آپ کے لیے یہ علم الیقین ہے۔ پھر جب آپ نے اپنی آنکھوں سے اس شہد کو دیکھا تو آپ کے لیے یہ مرحلہ جو ہے عین الیقین ہے، اور اس کے بعد جب آپ نے وہ شہد کھا لیا، چکھ لیا، تجربہ ہو گیا آپ کو، تو آپ کے لیے وہ مقام حق الیقین ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا علم ہے جنت کے حوالے سے یا دوزخ کے حوالے سے، جو دیگر غیبی امور ہیں ان کے حوالے سے، وہ علم الیقین ہے۔ اور پھر جب ہم جنت کو اور جہنم کو دیکھ لیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، کہ جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، اور دوزخ جو ہے وہ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی۔ یعنی یہ جو مشاہدہ ہوگا یہ عین الیقین کے درجے پر لے جائے گا۔ اس کے بعد جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اہل دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے، تو وہ درجہ جو ہے وہ حق الیقین کا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم یقین کے مراحل کو طے کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلوب اوعیۃ وبعضها اوعى من بعض فاذا سألتم الله عز وجل ايها الناس فاسألوه وانتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل، کہ یہ جو ہمارے دل ہیں یہ سمجھدانیاں ہیں، ان سے ہم باتوں کو سمجھتے ہیں۔ بعض دل ایسے ہوتے ہیں جن میں سمجھنے کی قابلیت زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو، اللہ سے سوال کرو، تو اس طرح سوال کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ نے میرا سوال سنا ہے اور اس کا جواب دے گا، جو میں نے مانگا ہے وہ اللہ مجھے عطا کرے گا، یہ یقین ہونا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ اللہ سے سوال کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا جو غافل ہو اس کو اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیتا۔ ان اللہ لا يستجیب لعبد دعاہ عن ظہر قلب غافل، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو یا اس کے سوال کا جواب نہیں دیتا کہ جیسے یعنی اس طرح بے خیالی میں رٹی رٹائی دعا ہم کر لیں
اور پتہ بھی نہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی دعا پسند نہیں ہے کہ ہم بس جیسے نعوذ باللہ کوئی جنتر منتر پڑھتا ہے ایسے ہم دعا پڑھ رہے ہوں اور خود بھی نہ معلوم ہو کہ اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا، اس طرح کا جو سوال ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب نہیں دیتا، بلکہ دل سے، دل جو مقام ہے باتوں کو سمجھنے کا، اس دل سے آپ دعا کریں اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے، اللہ نے مجھے یہ چیز عنایت کرنی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استغفار کا طریقہ بتایا ہے، یعنی اتنے خوبصورت الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو سید الاستغفار کہا ہے کہ یہ جو طریقہ ہے اللہ سے بخشش مانگنے کا، مغفرت مانگنے کا، یہ مغفرت مانگنے کے طریقوں کا سردار ہے۔ آپ نے فرمایا سید الاستغفار ان یقول العبد اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ استغفار مانگنے کا جو طریقے ہیں ان کا سردار یہ ہے کہ انسان یا اللہ کا بندہ اللہ سے یوں کہے کہ اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، تم نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے جو تم سے عہد باندھا ہے اور تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، جب تک جان میں جان ہے، جب تک ہمت ہے، استطاعت ہے، میں اس عہد پہ اور اس وعدے پر قائم ہوں۔ اے اللہ میں ان برے اعمال سے جو میں نے کیے ہیں، ان کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں اقرار کرتا ہوں تمہاری نعمتوں کا جو تم نے میرے اوپر کی ہیں، اور میں اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا جو مجھ سے سرزد ہوئے ہیں۔ تو اے اللہ مجھے معاف فرما، میری مغفرت فرما، کیونکہ گناہوں کو صرف تو بخشتا ہے، تیرے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو گناہوں کو بخشتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قالها من النہار موقنا بها فمات من یومه قبل ان یمسی فهو من اہل الجنہ، کہ جو شخص ان الفاظ سے استغفار کرتا ہے اور یقین کے ساتھ، یقین تو تبھی ہوگا جب ہم ان کے معنی کو جانتے ہوئے استغفار کریں گے، یہ پڑھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ان الفاظ سے استغفار کرتا ہے اور دن کے کسی وقت میں کرتا ہے اور یقین کے ساتھ کرتا ہے اور شام سے پہلے وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور جس شخص نے ان الفاظ سے استغفار کیا رات کے کسی وقت میں اور اس کیفیت سے کہ اسے یقین تھا کہ وہ اللہ سے کیا کہہ رہا ہے، اس یقین کے ساتھ اس نے یہ استغفار کیا، یہ الفاظ کہے، اور صبح سے پہلے پہلے اس کی وفات ہو گئی تو وہ بھی اہل جنت میں سے ہے۔ تو ناظرین، ہماری وفات جب ہوگی تو وہ یا دن ہوگا یا رات ہوگی، تو یہ اتنی بڑی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی ہے کہ آپ دن میں کسی وقت پڑھ لیں یہ دعا، یہ استغفار جو سید الاستغفار ہے، اور دن میں آپ رات سے پہلے فوت ہو جائیں تو آپ جنت میں، رات میں پڑھ لیں کسی وقت اور دن اگلی جو روز ہے وہ صبح طلوع ہونے سے پہلے آپ پڑھ لیتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں تو آپ اہل جنت میں ہیں۔ تو یہ ایک اہم اور عظیم دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور یہ ہمیں یقین کے مراحل طے کراتی ہے، یقین کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شکوک سے، شبہات سے پاک کرے اور ہمیں یقین کی دولت عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ جو انسان شک میں اور شبہات میں پڑ جاتا ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ مومن کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ اسے اللہ کی رحمت پر، اللہ کی بخشش پر بھروسہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے۔
میں اپنی بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر پر ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے توجہ سے میری بات سنی۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔